السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن مجید کا 11واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 90ویں آیت مبارکہ، اور اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا اور فرعون کا غرق ہونا۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس سمندر کے پار لگا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور دشمنی کی بنیاد پر، بغاوت کی بنیاد پر ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب فرعون کو غرق کرنے والے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا تو کہنے لگا میں اس ذات بابرکات پر ایمان لایا جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور بنی اسرائیل اس پر ایمان لائے ہیں، اور میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ معزز خواتین حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں ہی بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں ذکر تعالی کیفیت اغراق فرعون و جنودہ، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں کے غرق ہونے کی کیفیت کو بیان کیا۔ بنی اسرائیل جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ 6 لاکھ جوان تھے، 6 لاکھ، اور انہوں نے قبطیوں سے بہت سارا مال جو ہے وہ اعارتاً لیا تھا۔ تو جب فرعون کو یہ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نکلنے لگے ہیں، اس نے بہت بڑا لشکر لے کر ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا، اور سورج ابھی طلوع ہو رہا تھا جب یہ ان کے پیچھے پیچھے سمندر تک پہنچ گئے۔ سورۃ الشعراء 61ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ پیچھے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے، اس لیے کہ یہ سمندر کے ساحل تک پہنچ چکے تھے، اور پیچھے فرعون تھا، آگے سمندر تھا، سوائے لڑائی کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی سورۃ الشعراء کی 62ویں آیت مبارکہ میں فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بلا شبہ میرے ساتھ میرا رب ہے جو ان قریب میری رہنمائی کرے گا۔ تو جب صورتحال اس قسم کی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ سمندر میں اپنی لاٹھی ماریں۔ تو جب سمندر میں لاٹھی ماری موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ سمندر 2 لخت ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ،
درمیان میں راستہ ایسا بنا کہ دونوں طرف پانی کے بڑے بڑے ڈھیر یا پانی کی بڑی بڑی لہریں یا پانی کے بڑے بڑے پہاڑ بنے ہوئے تھے، اور 12 راستے بنے تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ راستہ تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے قبائل بھی 12 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے سمندر کے نیچے والا جو راستہ ہے، نیچے والی جو جگہ ہے، اس کو خشک بھی کر دیا۔ اور سورہ طٰہٰ کی 77ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ، کہ آپ لاٹھی کو ماریں راستے میں، یہ خشک ہو جائے گا، آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈر یا خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بالکل پانی ایسے ہی تھا جیسے شیشے کی 2 دیواریں لگ گئی ہوں اور درمیان میں راستہ بنا ہوا ہو۔ تو اس راستے سے گزرتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات کیوں کیے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ خوف زدہ نہ ہو۔ تو بنی اسرائیل نے اس سمندر کو اس طریقے سے پار کر دیا۔ تو جب آخری آدمی ان کا سمندر سے پار ہو گیا، فرعون چونکہ ان کے تعاقب میں آ رہا تھا اور ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، بلکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1,00,000 آدمی ایک ایک دستے پر مامور تھا اور اس کے کئی دستے تھے۔ اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم دیا کہ تمہارا کام اس سے پہلے تھا، اب تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، یعنی بنی اسرائیل تجاوز کر کے بنی اسرائیل پار کر گئے سمندر کو، اور سمندر نے پھر اپنی معمول کے مطابق چلنا شروع کر دیا۔ جب یہ فرعون غرق ہونے لگا تو فوری طور پر کہنے لگا جی اب میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑا چھوٹا سا لیکن بڑا عظیم جملہ بیان فرمایا فَآمَنَ حَيْثُ لَا يَنْفَعُهُ الْإِيمَانُ، وہ بدبخت اس جگہ پر جا کر ایمان لایا جہاں پر اس کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ معزز خواتین و حضرات، مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کی تفسیر پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ دراصل فرعون اور اس کے حواریوں کے غرق ہونے کی کیفیت ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وقتی طور پر آپ لوگ اپنے گھروں میں رہو، اور بنی اسرائیل کو ان کے گھروں میں وقتی طور پر رکھنے کا مقصد کیا تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو اس سفر کے لیے تیار کرنا تھا، کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت اس سفر کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے جس سفر کے دوران فرعون اور اس کے حواری غرق ہو جاتے۔ یہاں پر اہل علم نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 اہم کاموں کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ سب سے پہلا کام جو ہر نبی کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا، اور دوسرا کام بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنا اور ان کو فرعون کی ذلت، اس کے قہر اور اس کے ظلم سے نجات دلانا۔ یہ 2 مقاصد تھے اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمانے کے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے بارے میں بد دعا فرمائی تو یہ رب کائنات نے پہلے بتا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون اور اس کے حواری جب تک اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ نہ لے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور سیدنا ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا تھا۔ یہ اصل میں ایک مقدمہ تھا یا ایک دباچہ تھا یا ایک ابتدا تھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی مصر سے نکلنے کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں سمیت اس سمندر کو عبور کر رہے تھے تو دل میں ایک خیال آیا کہ میں عبور کرنے کے بعد اپنی یہی لاٹھی، اپنا یہی عصا دوبارہ یہاں پہ ماروں گا
تو یہ سمندر اپنی اصل حالت پر آ جائے گا۔ قرآن میں واضح طور پر اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا وقت آپ سمندر کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں۔ یہ رب کائنات کے کام ہیں۔ اس سے ایک اور بات کا بھی ہمیں پتہ چلا کہ ایک مسلمان، ایک مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہوتا ہے۔ احکامات ربانیہ میں ایک مسلمان کو اپنی ذاتی مداخلت کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ تو فرعون کو چونکہ اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، بڑا مان تھا، تو یہ بھی پیچھے پیچھے پہنچ چکا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو سمندر نے راستہ دے دیا ہے، تو کہنے لگے ہم بھی ان کے پیچھے چلیں گے، ان کو گھیر لیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ بغاوت کا معنی انسان ناحق بالادستی طلب کرے، عدو اس کا معنی ظلم ہے۔ اب مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام وہ تشریف لائے اور سمندر میں اترے، اور جب وہ سمندر میں اترے فرعون بھی اتر چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے۔ نتیجہ اس کا پانی کی بے رحم موجیں، سمندر کی بفری ہوئی لہریں، انہوں نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ نتیجہ یہ ڈوبنے کے قریب چلے گئے۔ تو جب پانی اس کے حلق تک پہنچ گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب میری موت یقینی ہے، اور اہل علم یہاں ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ فرعون نے یہ نہیں کہا کہ آمنت باللہ، اور نہ ہی یہ کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا اللہ۔ اس نے واضح طور پر اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا اعتراف نہیں کیا، یعنی اس میں بھی اس کا تکبر تھا کہ جس رب کو بنی اسرائیل مانتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں بامر مجبوری، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ فرعون جو تھا وہ عام کافر نہیں تھا، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقاعدہ مقابلہ کیا ہوا تھا۔ اس کے الفاظ قرآن میں سورۃ النازعات کی 24ویں آیت مبارکہ میں موجود ہیں، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، اور سورۃ القصص کی 38ویں آیت مبارکہ میں ہے مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ اے بنی اسرائیل یا اے قبطیو تمہارا کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو سوچ تھی، یہ جو ایک فکر تھی نا، اس نے اس بدبخت کو سرکشی کی انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ جب فرعون نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں بنی اسرائیل کے معبود پر ایمان لایا، تو جبریل امین نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی کہ کہیں اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ادا نہ ہو جائے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ سیدنا علی بن عباس کے ہیں کہ فرعون نے جب یہ الفاظ کہنا چاہے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دی گئی۔ اور سنن ترمذی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے تو رب کائنات نے لا الہ الا اللہ سے روکنے کے لیے جبریل امین کے ہاتھوں اس کے منہ میں مٹی ڈلوا دی۔ اور اس مفہوم کی روایات صحیح سند کے ساتھ بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کا موقع کیوں نہیں دیا؟ معزز خواتین و حضرات، اس کا جواب انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا۔ میں یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ صرف اتنی بات رد کرنا چاہتا ہوں کہ توبہ کی 6 شرائط میں سے تفصیل کل آئے گی۔ توبہ کی 6 شرطوں میں سے ایک یہ بھی شرط ہے کہ موت کا وقت نہیں، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے انسان توبہ کرے۔ اور توبہ کا دروازہ بند کب ہوگا؟ 2 مواقع ہیں۔ پہلا، جب موت کا فرشتہ آ کر گردن کو پکڑ لے گا جس طرح فرعون کی پکڑی گئی،
اور دوسرا جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، رب کائنات نے توبہ کے لیے بھی شرائط رکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ عرش والے رب نے اجازت دی تو انشاءاللہ ہمارا آنے والا سبق اگلی آیت مبارکہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو اسی آیت مبارکہ کا ایک تسلسل ہے۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔